بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہمارے گاؤں کی وہ حالت جو سیلاب نے کر دی ہے۔ کبھی سبز کھیت تھے، آبادیاں تھیں، زندگی کی رونقیں تھیں، لیکن آج ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ یہ بیچارے لوگ جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کے گھر بسائے، اپنی تمام زندگی، ساری محنت، ساری محبتیں جانوروں کے اوپر، اپنے کھیتوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر انہوں نے بسر کر دی، لیکن ان کا آج کیا حال ہے۔ ایک پلک جھپکتے میں سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کھیتوں کی فصلیں جو ہیں وہ بہہ گئیں، گھر گر گیا، مال مویشی پانی میں ڈوب گیا۔ جن راستوں پر کبھی بچوں کی ہنسی کی آوازیں آتی تھیں، آج وہاں صرف پانی ہے، صرف اور صرف پانی ہے، پانی کی لہریں ہیں۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر محفوظ جگہوں تک پہنچانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے تو کوئی کر چکا ہے، کوئی ڈوب گیا ہے۔ ان کے چہروں پر خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پانی ابھی تک تھما نہیں ہے، پانی ابھی بہت زیادہ جاری ہے، ابھی پانی آ رہا ہے۔ سیلاب صرف پانی نہیں لاتا، یہ لوگوں کی محنت کی کمائی، خواب اور امیدیں بھی بہا لے جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ منظر دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ سیلاب نے سب کچھ بہا دیا، کوئی چیز سلامت نہیں رہی، گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، لوگوں کے صدیہ پرانے مکان جو مٹی میں مل گئے، وہ گھروں کی دیواریں جو محنت سے اینٹ پر اینٹ رکھ کر کھڑی کی گئی تھی، آج پانی میں گر چکی ہے۔ یہ معصوم بچے جن کے چہروں پر کبھی خوشی کی جھلک ہوا کرتی تھی، کبھی کھیلتے تھے، کبھی ان کی آوازیں گونجتی تھی، آج بھوک اور پیاس سے روتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے کھلونے، ان کی کتابیں، ان کا سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ خواتین کے چہروں پر بے بسی ہے اور بہت زیادہ خوف ہے۔ وہ اپنا چھوٹا چھوٹا سامان سر پر اٹھائے اونچی جگہوں پہ جا رہی ہیں۔ کبھی تو ان کے ہاتھ سے کچھ پھسل جاتا ہے، کبھی ان کی خود کی اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، ان کے سامنے ڈوب رہی ہے، ان کے سامنے ان کے بیٹے جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ تو کیا وہ منظر ہوگا جب ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ پانی میں گرا ہے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ ڈوب گیا ہے، مگر ماں کیا کر سکتی ہے۔ سیلاب نے نہ صرف گھروں کو تباہ کیا ہے بلکہ کسانوں کی فصلیں بھی برباد کر دی۔ چاول، گنا، کپاس، گندم سب پانی کی نظر ہو گئی۔ یہ کسان جنہیں اپنی محنت کا پھل ملنا تھا اب خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ مویشی جو دیہاتوں کے سب سے بڑا سہارا تھے، پانی میں بہہ گئے۔ جہاں کبھی گائے اور بھینسوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں، آج وہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آفت صرف پانی نہیں بلکہ آنسو، بھوک، بیماری اور لاچاری بھی لے کر آئی ہے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، لوگ حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں۔ آج یہ مصیبت میں ہے، کل کو یہ امتحان کسی اور کے گھر بھی آ سکتا ہے، ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے۔ آئیے دعا کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں، کیونکہ ایک ہاتھ بڑھا دینا کسی کے ٹوٹے خوابوں کو سہارا دینے کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مشکل وقت میں چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس جا کر اپنے ہاتھ سے ایک روٹی بھی دے دیں تو یہ ان کے لیے زندگی کا سہارا بن سکتی ہے۔ کوئی بستر، کوئی کمبل، کوئی پرانا کپڑا، کوئی نیو کپڑا، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرتے کیوں نہیں، کریں۔ سب ان بے گھر لوگوں کے لیے خزانے سے کام نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا اور مدد دونوں مل کر مصیبت زدہ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج ہم کسی کے دکھ میں شریک ہوں گے تو کل کو اگر ہم پر کوئی مشکل آئی تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع جلائیں اور ان بے سہارا لوگوں کے لیے امید کا سہارا بنیں۔
آپ اپنے طور پر کپڑے، راشن، دوائیاں اور پینے کا صاف پانی متاثرہ خاندانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ دور ہیں وہ فلاحی اداروں کو چندہ دے کر بھی مدد کر سکتے ہیں تاکہ یہ سامان بروقت ان تک پہنچا جا سکے۔ شکریہ۔ میرا یہ ولاگ اگر آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔